वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है जब मेरे दोस्त के सामने मौत का फरिश्ता आया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हल्की है, जिसका जिस्म नहीं है वो बाकायदा बॉडी से निकलती है। और कई लोगों के अपने मुशाहिदात भी हैं जो मौत के वक्त उनके साथ जो मंजर पेश आया। मैं अपने एक दोस्त का वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। मुमकिन है लोग इस पे भी क्लिप बना के हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का मजाक उड़ाया तो हमारा भी शुरू कर दें, लेकिन ऐसे वाक़यात हुए हैं। अगर वो काबिल एतमाद ज़राए से पहुँचे हैं तो उसका इनकार करना ये हठधर्मी है, ज़िद है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, 18 साल से मेरा ख्याल है मैं उनको जानता हूँ। 18 सालों से उनकी हैं। परहेजगारी पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह लोग शुबा नहीं करते। बाकी हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, किसी के बारे में यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत नेक हैं, हमारे साथ रहे, तालिब इल्म थे। उनका एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट उनका हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं थी। हॉस्पिटल में, आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 60 बोतलें खून की चढ़ी हैं उनको। 60 बोतलें खून की हैं। 60। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बचने वाले नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने बाद में पता चला, वो कह रहे थे इन पे इतना खर्चा आएगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो खैर वो खर्चा हुआ और 60 बोतलें उनके पे खून की चढ़ी हैं। खर्चा उसी से लिया कि जिन्होंने एक्सीडेंट किया था ना, वो एक्सीडेंट भी कैसे हुआ था, तो वो उनके 60 बोतलें चढ़ी खून की, तो बिल्कुल मरने लगे थे। तो उन्होंने मुझे अपना वाकया खुद सुनाया। कहते हैं कि मेरे साथ ये मंजर हुआ कि जब मुझे हॉस्पिटल में लाया गया तो बिल्कुल ही ब्लड निकल चुका था। बाज लोग तो ये समझ रहे थे एक्सपायर हो चुके हैं, जान यानी निकल गई है इनकी। अब खुद सोचो 60 बोतलें जिसको चढ़ी होंगी, क्या बचा होगा खून। तो कहते हैं मैंने ये देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार खड़े हुए, वो खड़े हुए थे हकीकत में भी, उनके वालदा भाई वगैरह। कहते हैं मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि छत खुली है और एक सफ़ेद लिबास में एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता आया है इंसानी शक्ल में। तो मैं अपने रिश्तेदारों से चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये मेरे नलकियाँ निकाल दो, मेरी मौत का वक्त आ चुका है। मैं चीख रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ वो सुन नहीं रहे। अच्छा। एक कैफियत इंसान की ऐसी होती है कि जब वो नींद और जागती हालत के दरमियान में होता है, बिल्कुल बिटवीन में। मुझे पता है इस मौके पे बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस पे क्लिप आ जाएगा, इनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती। ये मैं वैसे ही थोड़े से चटनी कबाब के तौर पर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। वो मुझे लोग कह रहे होते हैं ना, मैं दरमियान में रख दो, वो कहते हैं यार क्या मतलब, मैं कहता हूँ बिल्कुल बिटवीन में रख दो ले जाके। ठीक है। तो वो जो है, वो कहते हैं कि मैं बता रहा था कि एक हालत होती है इंसान की, जागती हालत और ख्वाब के दरमियान में, जहां वो कुछ ख्वाब भी देख रहा होता है और कुछ इस जिंदगी से भी उसका ताल्लुक होता है। तभी आप उससे कुछ बात पूछेंगे तो वो जवाब देगा, मगर उल्टे सीधे जवाब देगा। बुलूदगी में ना जवाब देना इसकी अलामत है कि वो आपके सवाल को सुन रहा है, और गलत जवाब देना इसकी अलामत है कि आधा यहाँ है आधा कहीं और है। ऐसा होता है ना गुलूदगी में। तो बेआईन ही इसी तरह हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि इंसान के जब मरने का वक्त आता है तो एक कंडीशन तो ये है कि पूरा इस दुनिया में, एक कंडीशन है पूरा बरज़ख में, और एक दरमियानी कंडीशन होती है जिसमें आधा इधर होता है और आधा बरज़ख में। ये सब पर आती है कंडीशन। ये वो वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती। ये जो कुरान में आता है ना कि क्योंकि तौबा कुरान में आता है और हदीस में भी आता है कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। हालांकि अब ये तौबा कबूल होना ना होने की ये लफ्ज इसकी अलामत है कि कुछ दुनिया में भी है, क्योंकि बरज़ख में तो बहरहाल तौबा कबूल नहीं होती ना। तो पता चला अभी तौबा का ऑप्शन है इसके पास, यानी ऑप्शन का मतलब तौबा पर कुदरत है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इस दुनिया में ये मौजूद है, लेकिन कुछ वहां झांकना शुरू कर दिया इसने। अब चूंकि वो आखिरत का मंजर देख लेता है अपनी आंखों से कि मैं मर के मिट्टी नहीं हो रहा, मैं खत्म नहीं हो रहा, बल्कि एक जहां से दूसरे जहां में मेरी रूह शिफ्ट हो रही है। तो उस वक्त जो मंजर जब वो देखता है अपनी आंखों से, कुछ यहां और कुछ वहां, तो इसको सकराते मौत कहते हैं। सकराते मौत, इसको क्या कहते हैं? सकराते मौत। इसको गरगरा भी कहते हैं। हदीस में आता है इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युगरगिर। जब रूह अटकने लगती है ना उस वक्त तक अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करते हैं, इस वक्त नहीं करते फिर।
کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, اور مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار. دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. میں صفائی کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک ہے, مسواک, تاکہ اب فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لو, مسواک کر لو. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا 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 آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اچھا جی. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے یا ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اچھا جی. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا ہے نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا, کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, قبر سے باہر. میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے. اچھا جی. قبر دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں, کیا کریں. یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو خود ہی بھی تو ہو نا. تو تم, انہوں نے کہا پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے ہیں باپ اور بھائی جو ہے نا. کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ, اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے.
ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا بھائی اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر اللہ معاف کرے ایسی یار بولیے. کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیش کی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا. ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا. نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا, نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے, بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, زمین ہی قبول نہیں کر رہی ہے. تو فرشتہ کہاں پہنچا قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. مطلب ان کے ایک دم نزدیک آ گیا فرشتہ ہے, اور اس کے بعد آ کے چلا گیا, پھر ایک دم ان کو ہوش آ گیا کہ میرے پاس فرشتہ ہے. تو یہ ہوتا ہے ہاں, ایک ایسی پوائنٹ کی بندہ جیسے لگتا ہے کہ نیند میں بھی ہے اور جگ بھی رہا ہے, تھوڑا ہوتا ہے نا بیچ میں ایسے جیسے ہی. لیکن اس ٹائم جب ختم دیٹ ہونے کو ہوتی ہے تب بھی ایسا کچھ ٹائم آتا ہوگا. لیکن بتا رہے نا مفتی صاحب کہ اس ٹائم پہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. ہمیں اگر فرشتہ دکھ جائے ملک الموت, تو اس ٹائم اگر ہم توبہ مانگیں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اس ٹائم. اس سے پہلے ہی اگر مانگ لینا, اللہ بس سبھی کے گناہوں کو معاف کرے, سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بتاؤ یار, ان کو تو بتاؤ وہ قبر ہی باہر نکال کے پھینک رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اور جب پھر وہ ان کے بھائی اور پاپا ایک دن قبرستان میں روکے, بتا رہے تھے نا کہ آگ لگ رہی تھی اس کے قبر کے اندر, اور وہ اپنے سروں پہ ہاتھ مار رہا تھا وہ, اور آگ لگی ہوئی تھی, اور پھر سے اس کی باڈی کو قبر سے باہر پھینک دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مقبر تھا. بتاؤ کتنی گندی سزا ملی ہے مقبر کو. جو بھی ہے اللہ سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سو گائس یہ تھا آج کا ویڈیو, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا, اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.